وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، بڑائی، جلالت اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو سید الایام یوم الجمعہ کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کی جماعت پر۔ معزز سامعین قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امت مسلمہ اس مہینے کی سعادتوں کو، اس کی کامیابیوں کو، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پرجوش دکھائی دیتی ہے۔ ایسے حالات میں شیطان جو انسان کا ہمیشہ سے دشمن تھا، ہے اور رہے گا، انسان کو مختلف قسم کی بہانے، ہیلے اور عذر اور سستی اور کائلی کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان اس رمضان کو جس کی فضیلتیں اور برکتیں جس قدر بھی بیان کی جائیں ناکافی ہی ہوں گی، مسلمان ان کو سمیٹنے میں مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہوتا۔ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، اسباب علادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، اگر وہ قبل از وقت ان سے واقفیت حاصل کر لے، ان کو جان لے، ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کا میرا جو خطبہ کا موضوع ہے وہ ہے کہ رمضان ہماری کیسی تربیت چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے میں دن کے کھانے کے لوازمات کم ہو گئے کہ اللہ نے مسلمانوں پہ روزے فرض کر دیے؟ کیا کوئی اور وجوہات تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی ترغیب دے دی؟ نہیں، میرا رب مجھ سے اور آپ سے کچھ اور چاہتا ہے۔ وہ ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور وہ تربیت تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اس سے واقف ہوں گے، جب ہم وہ چیزیں جانتے ہوں گے کہ رب یہ رمضان کیوں بھیج رہا ہے، اور پھر ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً یہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ میرے اور آپ کے لیے فائدے مند ہی ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو جب سے ہماری زندگیاں ہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی ہی جاتی ہے، اور اس آیت کا جس قدر مفہوم، ترجمہ، تفسیر کر لی جائے ناکافی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ روزے آپ پر فرض ہیں، نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور ساتھ بتایا کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، اور پھر آخر میں ایک چھوٹے سے جملے میں
ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دے کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، زہد اور تقوی اختیار کر لو۔ اب مجھے اور آپ کو تقوی کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا مفہوم بتا دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ تقوی ہے کیا جو رب مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے، وہ کس چیز کا نام ہے جو ہمیں روزہ رکھ کے حاصل ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں مثال دے کے سمجھایا، کہا کیا آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے ہوا ہے؟ کہا جی گزر ہوا ہے، گزرتا ہوں ایسے راستوں سے۔ کہا کیا کرتے ہو جب ایسی جگہ سے گزرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کوئی خاردار جھاڑی، کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے جسم کو زخمی نہ کر دے۔ کہا یہی تقوی ہے کہ اس طرح انسان اپنے آپ کو بچا کر چلے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، رب کی نافرمانیوں سے۔ یہ سب کانٹے ہیں جو انسان کو چبھتے ہیں اور اس کی روح اور جسم کو زخمی کرتے ہیں۔ انسان ان گناہوں سے اسی طرح بچ کے نکلے جس طرح آپ خاردار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے اور اپنے جسم کو بچا کے چلتے ہیں، یہی تقوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اب میں اور آپ اپنا اندازہ کریں، ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے کہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تقوی حاصل ہو جائے، ہم چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کا قیام سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ نہیں دیتا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جو چیز بتانا چاہتی ہیں، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ بھی دل و دماغ میں بٹھا لیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، میں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لوں، اپنے جاننے والوں کو بتاؤں کہ بھائی رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اگر وہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ 12.5 13 گھنٹوں کا روزہ رکھنا، پھر راتوں کو کھڑے ہو کے 2 گھنٹے قیام کرنا، میرے اور آپ کے لیے سوائے تھکاوٹ اور بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، یہ تقوی ہے اور یہی پریکٹس ہے۔ اور یہ پریکٹس کس طرح ہے ذرا آپ کو سمجھاتے ہیں۔ انسان کے لیے فجر سے لے کر شام تک کھانا پینا، یہ جو عام دنوں میں حلال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیتے۔ حرام ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص کھانے کی حالت میں کوئی چیز کھاتا ہے، بظاہر حلال ہوتی ہے، گوشت پکا ہوتا ہے، فروٹس ہوتے ہیں اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں، گھر میں ہیں، فریج میں ہیں، ٹیبل پہ ہیں، نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھانا منع کیا ہے۔ یہ پریکٹس ہے 30 دن کہ ہم اللہ کے کہنے پہ جائز کام بھی چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے کہنے پہ ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم اسی رب کے کہنے پہ چوری، ڈکیتی، 2 نمبری، رشوت، یہ کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ صبح سے شام تک رب کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو اس رب کے حکم کے لیے، تو اسی رب کے کہنے پہ باقی 11 مہینے گناہوں کے کام چھوڑ دو۔ لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اسے وہ فضائل والی احادیث یاد ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 ہاتھ جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اور فرضی روزے کے متعلق تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا کتنا اجر دے گا۔ یہ فضیلت سامنے رکھ کر
میں اور آپ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں کہ شاید سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے تو دور ہو گئے، رب نے بتا دیا جس نے یہ روزہ رکھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن جو مقصد تھا، جو ویژن تھا، جو رب نے نازل کرنے کا مجھے اور آپ کو مقصد بتایا، وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اور جب پورا نہیں ہو رہا تو کہاں ہوگی وہ جہنم سے دوری، کدھر ہوگی اس روزے کی قبولیت جو اجر مجھے اور آپ کو ہمارے رب نے صحیح روزے داروں کو دینا ہے، وہ ہمیں تب ہی ملے گا جب ہم اس روزے کا اصل مقصد حاصل کر کے دکھائیں۔ اور محدثین کے اقوال پہ نظر دوڑائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد اپنے اندر تبدیلی پاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اس کے روزے قبول کیے۔ یعنی اگر وہ نمازی نہیں تھا تو رمضان میں اس نے 5 وقت نماز کی پابندی کی، اور رمضان کے بعد شوال شروع ہوا، ذوالقعدہ ذی الحجہ مہینے شروع ہوئے، نماز کا پابند ہو گیا۔ دلیل ہے اس بات کی رب نے اس کی رمضان کی عبادت قبول کر لی۔ کیوں؟ رب ہمیشہ نیکی کو قبولیت کے بعد دوسری نیکی کا موقع فراہم کرتا ہے، دوسری نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے، انسان کو لپکنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اس نے 30 روزے رکھے، قیام اللیل کیا، عید والے دن فجر کی نماز پہ بھی نہیں آیا، عید کے بعد مسجد میں جمعے کو نظر آیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کی رب کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور یہ خطبہ آخر میں خطبہ دیتے ہیں، آخر میں مجھے اور آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا جب ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکل جائیں گی، فائدہ تو ہمیں اب ہے کہ ہمیں رمضان کا پہلا سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ہماری نیتیں اس قدر خالص ہوں کہ یا اللہ ممکن ہے یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ مجھے اس میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے آئندہ نیکی کرنے والا بنا دے، جس طرح تیرے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خود کو پابند کر لیتا ہوں، حلال چیزوں کو بھی تیرے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں، یا اللہ مجھے حرام کاموں سے بھی غیر رمضان میں بچا دے۔ اگر انسان کا یہ ویژن ہو، یہ مقصد ہو، اور اس مقصد میں انسان کامیاب ہو جائے تو قسم باللہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر سے نوازیں گے۔ یہی وہ روزے دار ہے جس کو قیامت کے دن روزے داروں والے دروازے سے پکارا جائے گا اور اس دروازے سے اس کو داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن اگر میرے اور آپ جیسے روزے دار ہوں گے جو صبح کو منہ بند کر کے شام کو ہزاروں ڈشیں اپنے دسترخوان پہ سجا کے یہ کہیں گے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، وہ افطاری میں آنے والی ڈشیں کہاں سے آئی، ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کس پیسے سے آئی، وہ کس غریب کا خون نچوڑ کے آئی، کیونکہ آج کے مسلمان کو کیا ہے، رمضان اس کی آمدن کا سیزن ہوتا، کیوں کہ یہاں پہ بکتا بہت ہے، ہم اللہ کی رحمت کو ناجائز جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں کہ جی رب کی رحمتیں برس دی ہیں، اللہ بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے، مہنگائی کر دو تاکہ زیادہ پیسے آ جائیں، کیوں؟ اللہ نے برکتیں دے دی۔ میرا اور آپ کا رب تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف رغبت کر لیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، 10 20 50 100 روپے کی فکر چھوڑ دیں، اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خیر خائی کرنے والے۔ یہ تو رمضان کی باتیں ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کی خیر خائی کا جو ہے وہ کیا حال کرتے ہیں، غیر رمضان میں صحابہ ایک دوسرے کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے مسلمان کس طرح دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی تھے۔ ایک صحابی رسول ایک گھوڑا لے کے آئے، ایک شخص کے پاس پتہ چلا کہ نسلی گھوڑا ہے، اور وہ گھوڑا جا کے خرید کے لے آئے، 2 درہم کے بدلے گھوڑا خریدا۔ اب واپس جب مدینے آئے تو سب نے پوچھا گھوڑا بڑا نسلی ہے، اتنا خوبصورت قد کاٹ والا جنگی گھوڑا ہے، کتنے کا لایا ہے؟ کہنے لگے 2 درہم کا لایا ہوں۔ سب نے کہا یہ تو کسی کو لوٹ کے لے آیا، 2 درہم کا یہ گھوڑا کون دیتا؟ اس کی قیمت کم سے کم 4 یا 5 درہم ہے۔ اب اندازہ کیجئے اپنا، میرا اور ان صحابہ کا
मैं और आप होते तो क्या कहते हैं, भाई हम तो स्मार्ट बंदे हैं, बड़ी अच्छी डील हो गई, बस तरीका होता है, बिजनेस माइंड है, टेक्निक्स है हमारे पास, हमने सस्ता सौदा किया, महंगा बेचेंगे। कहा ये तो बड़ा मामला खराब है। वापसी पे उस घोड़े पे सवार नहीं हुए कि वापसी पे अगर इस घोड़े पे सवार होके जाता हूं तो अभी तक तो मैंने उस भाई को उसका हक तो दिया नहीं है, अब वापसी घोड़े की नकेल पकड़ के पैदल चलते हैं और ये कई घंटों का सफर है, तय करके पहुंचते हैं। कहा भाई घोड़ा आपने मुझे खुशी से इतने पैसों का दिया है, आपको इसकी कीमत का अंदाजा है, किसी मजबूरी में तो सेल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी में भी प्रॉफिट था, मैंने बेच दिया, मुझे कोई नुकसान नहीं है, ना जबरदस्ती है, बस जरूरत थी तो बेच दिया। कहा आपके घोड़े की कीमत 4 से 5 दिरहम है, ये मजीद 3 दिरहम ले लें और मुझे जो है वो घोड़ा दे, अगर आप नहीं लेते तो घोड़ा रख दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। अब यहां से अंदाजा कीजिए कि मालिक खुशी से दे रहा है, लेकिन उसकी चीज की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो यानी फायदा उसको हो जिसकी ये चीज है। यह है मुसलमान की मुसलमान के साथ खैर खाई। और दूसरी तरफ मेरा और आपका रवैया है, हम रमजान में इस खैर खाई को फसे पुश डालते हैं, जिसका जहां हाथ पहुंचता है अपने हिस्से का काम कर गुजरता है। क्यों कि ये रमजान है, सीजन है, कहाँ आएंगे लोग इतने खरीदार जो हमें फिर मिलेंगे, फिर तो अगली ईद आएगी तो हमें मिलेंगे, फिर तो दोबारा रमजान आएगा तो ये सब कुछ बिकेगा। अगर मेरा और आपका भी यही तर्ज अमल है, दुनिया को कमाने के लिए हम रमजान के महीने का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मेरा और आपका शुमार भी उन लोगों में होगा कि जिनको सिवाय भूख और थकावट के इस रमजान से कुछ नहीं मिलता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये रमजान नेकियों का मौसम बहार है, इसमें आखिरत कमा लीजिए, इसमें अल्लाह ताला मुझे और आपको वो ऑफर देता है कि जो गैर रमजान में नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, सुनन तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, शेख अलबानी ने उसे सही कहा है, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात होती है तो अब क्या होता है, जरा गौर कीजिए। सुफ़िदति शयातीन, अल्लाह सरकश शैतानों को जकड़ देता, बांध देता है, जो आम दिनों में बाकी 11 महीने मेरे और आपके साथ चिमटे रहते हैं, रब इन शयातीन को जकड़ देता है कि मेरे मुसलमानों को अब आजाद कर दो, अब उनकी तरबियत का वक्त है, अब उनकी इबादत का वक्त है, अब वो मेरे लिए ये महीना वक्फ करेंगे। लेकिन बदनसीबी मेरी और आपकी है, हम 11 महीने इस कदर शैतान के असरात कबूल करते हैं कि हमें रमजान में भी वो ना भी हो तो उसका असर और उसकी दोस्ती के ताल्लुकात हम निभाते ये महीना भी जाया कर देते। और फिर क्या होता है, वगुल्लिकत अब्वाबुन्नार, अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे भी बंद कर देते। अगर कोई शख्स मुसलमान इस महीने में मरता है, अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं भेजते, जहन्नम में उसके दरवाजे बंद होते हैं। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, यहां तक के रमजान रहता है दरवाजा नहीं खुलता, सारे दरवाजे बंद होते हैं। वफुतिहत अब्वाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। ये पैकेज होता है मुसलमानों के लिए इस महीने में, और मुसलमानों को न उन दरवाजों के बंद होने की फिक्र, न उस दरवाजे को खुलने की फिक्र, न शैतानों के जकड़ जाने की फिक्र, बस दुनिया कमाने की फिक्र। और यही फिक्र मुझे और आपको इस कदर दुनिया में समो देती है कि हम इतने कीमती महीने को जो रब ने मेरी और आपकी तरबियत के लिए लाया था, हम इसको जो है वो पसे पुश डाल देते हैं और बाकी 11 महीनों की तरह ये भी गुजर जाता है। इसलिए नेकियों को फ्रंट लाइन पे रखिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए काम कीजिए, रब तब बरकतें देता है। फिर आप 100 रुपया कमा के लाएंगे, रब उसमें वो बरकत देगा जो गैर रमजान में 10,000 में नहीं है। लेकिन शर्त यह है तक़वा आपके अंदर हो, तरीका रसूलुल्लाह वाला हो, अल्लाह से ताल्लुक रखने के लिए इस रमजान को उस तरह गुजारें कि जिस तरह सहाबा किराम इस रमजान में मामलात किया करते थे। और फिर सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की हदीस, किस कदर खूबसूरत हदीस है और यह रमजान कितना कीमती है। हदीस तो हर साल आप सुनते हैं, हर शख्स के बयान का तरीका अलग होता है, दीन तो वही है, नया नहीं होता कि हर दफा नई हदीस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान, जो शख्स रमजान अल मुबारक का पूरा महीना
ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، یہ دو شرائط ہیں، ایمانا واحتسابا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب سابقہ گناہ میری اور آپ کی زندگی میں، میری عمر اگر 30 سال ہے تو 25 سالوں کے گناہ ہوں گے، آپ کی عمر اگر 60 سال ہے تو 55 سال کے گناہ ہوں گے، کیونکہ جو صغر سنی ہوتا ہے بچپن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، بلوغت کے بعد کے گناہ لگائیں تو کم ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے سابقہ گناہ معاف کر دے اس رمضان کی بدولت، تو اس سے بڑھ کر کوئی غنیمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جس عزت کے لیے ہم اس رمضان کو بھی پامال کرتے ہیں نا، آج تو ایک امت ہے اور ساری امت بھی میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ کچھ رشتہ داروں میں نام ہوتا ہے بڑے پیسے والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، بڑے بنگلے والا ہے، لیکن اس وقت ساری کی ساری امتیں، بنی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک لوگ سامنے ہوں گے، اور پھر مجھے اور آپ کو بلایا جائے گا، آئیے جناب آپ کا نامہ اعمال، آپ کا قرآن نکلا ہے، یہ لے لیجئے۔ اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو ندامت کس قدر ہوگی۔ یہاں تو چند لوگوں کی خاطر ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں، خفیہ حرام بھی کھاتے ہیں، پیسہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے، جو مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے، رب جانتا ہے، لیکن اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ لیکن اگر وہی یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، ہمیں اپنا پروانہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، تو اپنے خوشی کا اندازہ کیجئے کہ انسان کس قدر خوش ہوگا کہ اللہ اسے کامیاب لوگوں میں اللہ نے اس کو ڈال دیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، سمجھ جائیے کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا ایسا رمضان ہو کہ رب ہم سے راضی ہو، رسول اللہ ہماری شفاعت کرنے والے ہوں، اور ہم کل قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لیں، رب کو راضی کر کے، تقوی کو اختیار کر کے سابقہ گناہوں کو معاف کروا لیں۔ یہ ہمارا مقصد اور ویژن ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے وہ رمضان کا سرور مجھے اور آپ کو ملے گا جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ ملا ہو۔ اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے رمضان میں 3 آپشن دیے۔ ایک تو پورا مہینہ روزے رکھے، پھر اوپر سے دوسرا بھی من قام رمضان، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ قیام کر کے گزارے، رب اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسری بات بھی بتا دی کہ جو قیام نہ کر، روزے بھی نہ رکھ سکے مریض ہو، قیام بھی نہ کر سکے مریض ہو، پھر کیا کہا؟ من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو رب کی عبادت کر لے، قیام کر لے، سجدے کر لے، اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اللہ کو پتا تھا ایسے بھی ہوں گے جو پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ رب نے ایک رات کے لیے بھی پیکیج دے دیا کہ بھائی اس رات کو عبادت کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا سابقہ گناہ۔ اور میری اور آپ کی وہ رات کہاں گزرتی ہے؟ کسی کی صدر، کسی کی کمرشل مارکیٹ، کسی کی راجہ بازار، یہ ساری آخری عشرے کی راتیں عید کی شاپنگ میں گزر جاتی ہیں۔ وہ عید جو ہوتی ہی اس بندے کی ہے جس کے روزے قبول ہوتے ہیں، اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، اس کے لیے رونے کا مقام ہے کہ جس کے رمضان کے روزے بھی گزر گئے، رب اس سے راضی نہیں ہوا، وہ رب سے راضی نہیں ہو سکا، بخشوا نہیں سکا گناہوں کو، اس کی کون سی عید ہے؟ ہم آخری چانس جو ہوتا ہے اس کو بھی بازاروں کی نظر کر دیتے۔ اس لیے یہ گزارش ہوگی، 1 یا 2 دن ہے رمضان المبارک سے پہلے اپنے بازاروں والے معاملات جو ہے وہ کلوز کر لیں، عید کی شاپنگ کر لیں، جو آپ نے بازار میں وقت گزارنا ہے وہ ابھی سے گزار لیں، اگر آپ نے دور دراز کے سفر کرنا ہے وہ ابھی سے کر لیں، اپنے معاملات کو کلوز کر لیں، صرف اور صرف رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیں۔ یوں سمجھیں کہ سال ہے ہی 11 مہینوں کا، ہم نے کاروبار بھی اسی میں کرنا ہے، شادیاں گوائیاں بھی اسی میں کرنی ہے، ہم نے جتنے بھی معاملات ہیں 11 مہینوں میں کرنے ہیں۔ یہ مہینہ صرف ہمارا اور رب کا ہے، آپس کی ڈیل ہے، کسی کو مداخلت کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ تبدیلی رمضان میرے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اور پھر رمضان رب نے اس لیے نازل کیا کہ گناہوں سے دوری حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے یہ آواز لگاتے ہیں، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں میں آگے بڑھنے والے،
गुनाहों को छोड़ दे। ये रोजाना की बुनियाद पे एक मुनादी आवाज लगाने वाला अल्लाह की तरफ से ये आवाज लगाता है कि है गुनाहों में सबकत ले जाने वाले, गुनाहों पे गुनाह करने वाले, गुनाहों को छोड़ दे। वज़ालिका फी कुल्ले लैला, और ये हर रात को होता है। और फिर मुनादी ये भी आवाज देता है कि है नेकियों में आगे बढ़ने वाले, नेकियों में और आगे बढ़, नेकियों में सबकत ले ले, जितनी जमा कर सकता है जमा कर ले। यहाँ एक के बदले 70 भी मिलेंगी, नीयत अच्छी है तो 700 भी मिलेंगी, उससे भी अच्छी है तो इतनी मिलेंगी जिसका अंदाजा ही नहीं है। रब अपनी शान के मुताबिक देगा। इसलिए इतना अजीम शान पैकेज और सीजन अगर मुसलमान अपने हाथों से गंवा दे, और फिर कल क़यामत के दिन उसका ये कहना तो बनता है, या लईतनी कुन्तु तुराबा, ऐ अफसोस में मट्टी होता, कि ऐसे ऐसे मौके आए वो भी गंवा दिए, इतने रमजान आए रब को राजी ना कर सका, इतनी लैलतुल कदर की रातें आई गुनाह मुआफ ना कर सका, इस कदर जवानियां आई खड़ा होके अपने गुनाहों को मुआफ नहीं करवाया रब के सामने, रमजान आया और गुजर गया। इसलिए ये वो मकाम है, ये वो सीजन है, ये वो अय्याम है, वो महीना है जो सिर्फ और सिर्फ रब के साथ डीलिंग का महीना है। इसको उसी रब के लिए खालिस कर लीजिए। यकीनन दुनिया और आखिरत में मेरे और आपके लिए फवायद और समरात ही हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो रमजान से मुताल्लिक है। एक आखिरी हदीस सुनाता हूं, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो शख्स रमजान में रोजा भी रखे, फहाशी और यानी वाली बातें भी करे, गालियां भी दे, नॉर्मल हालात वाली जिंदगी गुजारे जो उसकी आदत है, कोई 19-20 की तब्दीली नहीं है, सवाए इसके कि उसने सहरी खाई और अफ्तारी करेगा, दिन के खाने को छोड़कर कोई तब्दीली अगर उसकी जिंदगी में नहीं है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह ताला को उसका भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। वो हराम से दिन को खाए पिए, होटलों पे जाए, घर में पकाए और खाए, अगर उससे ये बुराई बेहयाई फहाशी कि काम नहीं छूट जाते, गुनाह नहीं छोड़ देता, तो फिर वो रोजे भी ना रखे, क्योंकि अल्लाह को उसके रोजे की जरूरत नहीं है। रोजे का मकसद ही यही है कि गुनाहों को छोड़ दे, चाहे छोटा है या बड़ा है। अगर आम उसकी जबान में इस किस्म के अल्फाज आ जाते हैं, गाली गलोच, उसका तकिया कलाम है, अगर वो भी नहीं छोड़ता तो छोड़ दे, फिर वो खाए पिए रोजे रखे, घर वालों को बता दे भाई मैं खाने पीने वाला बंदा हूं, रमजान मेरा नहीं है। आप लोगों का है जो इन चीजों से बच सकते हैं, उनका रमजान। ये अल्लाह ताला का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है सहीह बुखारी में। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें कि ये ऐसा ना हो कि मेरा और आपका शुमार उन लोगों में हो कि जिनको भूख और थकावट के अलावा रमजान कुछ न दे, या उन लोगों में हो कि जिनका भूखा रहना अल्लाह के यहाँ किसी भी वजन के काबिल ना हो। अल्लाह ताला हम सबको वो वाला रोजेदार बनाए जो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा हो। अल्लाह हम सबको वो रोजे रखने की तौफीक दे कि जिस मकसद के लिए रब ने ये रोजे फर्ज किए हैं। तमाम अहबाब खुद भी नियत करें और इस नियत को इतना पुख्ता करें कि अल्लाह ताला इस नियत के बल बोते ही मुझे और आपको माफ कर दे कि अल्लाह हम इंशाअल्लाह वो रोजे रखेंगे जो तेरी रजा का सबब होंगे, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होंगे, जिस मकसद के लिए तूने रमजान को नाजिल किया अल्लाह ताला हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।